اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, this vlog is regarding a fabricated hadith which is related by Ibn Bushran and has been classified as fabricated by Imam Nasai, who has written the Sunan Nasai. So this is regarding the Ahle Bayt, and this is a false hadith, fabricated hadith, or rather we can call it as in Urdu or Hindi, gadi hui hadith, which says that I begged my Lord not to send any member of my household to the hellfire, and he granted me his request. And this is purportedly been said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو اس حدیث کو اردو میں اگر کہیں تو وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میرے کسی بھی اہل بیت کو جہنم میں نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بالکل بھی جو اسلام کا جو اسلوب ہے، اسلام کے جو اسلوب ہیں اس کے ایک دم منافی ہے، ایک دم اس کے خلاف ہے، اس کے ایک دم 180 ڈگری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طریقے کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں فرمائی، کیونکہ جو باقی سب باتیں ہیں اس میں جو ہے اس کے ایک دم خلاف بات پتہ چلتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے آیت ہے سورۃ الشورى کی 214، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے او وارن یور ٹرائب او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ نیئر کنڈرڈ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس والوں کو، اپنے خاندان والوں کو تلقین کر دیجئے، وارن کر دیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو صفا پہاڑی جو ہے صفا مروہ، وہاں پر بلایا اور فرمایا، سب کو اکٹھا کیا، اپنے پورے جو قریش میں جو ہے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، جس میں ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور پھوپھیاں اور جو کزنس تھے وہ تھے، اور جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو بلایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر فرمایا او پیپل آف قریش بائی یور سیلف فرام اللہ، آئی کین ناٹ اویل یو ایٹ آل اگینسٹ اللہ، او سنس آف عبد المطلب، عبد المطلب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آئی کین ناٹ اویل یو ایٹ آل اگینسٹ اللہ، او عباس ابن المطلب، یہ چاچا، او عباس ابن المطلب، آئی کین ناٹ اویل یو ایٹ آل اگینسٹ اللہ، او صفیہ آنٹ آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I cannot avail you all at all against Allah. O Fatima, O daughter of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ask me whatever you like, but I cannot avail you at all against Allah. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں جو کرنا ہے، جو مجھ سے مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، اللہ کے حضور میں تمہاری کسی بھی مدد نہیں آؤں گا۔ اب تو یہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے ایک دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو، چاچا کو، پھوپھی کو اور بیٹی سے یہ کہا کہ جو تمہیں مجھ سے اس دنیا میں مانگنا ہے مانگ لو، قیامت والے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو اب جب ایسا ہے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بیت کے کام نہیں آئیں گے تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگسنی یا رسول اللہ، اگسنی یا رسول اللہ؟
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے. ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان پر ان کے جو ہے جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، ان کے اونٹ، ان کی بھینسیں، ان کی گائیں اور ان کے بکرے جو ہے وہ اتنے اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا اور پھر ان کو جو ہے ان کی گردنوں پہ لاد دے گا. ایک نارمل اونٹ جو ہے وہ ہماری گردن پہ لاد دیا جائے تو ہم جھیل نہیں پائیں گے، تو جو ایک جو ہے جس کو موٹا کر دیا ہے عذاب کے لیے، تو وہ کیسے ہم جھیل پائیں گے. تو جب وہ گردن پہ ڈالا جائے گا، گردن کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، تو وہ جو بندہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اور کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، یا اللہ تعالیٰ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بچائیے اس سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں تمہارے قیامت والے دن کوئی کام نہیں آؤں گا اگر اللہ تمہیں پکڑ لے گا، تو یہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں، ہم تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں. وہ خود دیکھ لیں گے. اب آپ بتاؤ، یہ جس طریقے سے جو بزرگوں کے جو غلط جو واقعات ہیں وہ جو بتاتے رہتے ہیں، وہ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہے؟ جو صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، یا جو ان کی من گڑت منہ شغافیاں ہیں، جو ان کی جو ولفل تھنکنگ ہے وہ صحیح ہے؟ تو شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو صرف ولفل تھنکنگ کی طرف آپ کو بلائے گا اور آپ کو جو ہے جھوٹی دلاسیں، جھوٹے جو ہے آپ کو تسلیاں دے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سب معاف کر لے، اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے. تو اس طریقے کے لوگ جو ہیں وہی پھنسائیں گے، وہی شیطان کا طریقہ ہے. کیونکہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ جو امام لوگوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے سننے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کی حدیثیں بتاتا ہے، رحمت کی ہی آیتیں سناتا ہے، اور جو ڈر کی اور خوف کی اور اللہ کی پکڑ کی آیت نہیں سناتا ہے، اس کو تو کوڑے مارنا چاہیے، اس کو تو پھانسی لگا دینا چاہیے اور اس کو ممبر سے اتار دینا چاہیے. تو اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب اہل بیت کا یہ حال ہے تو آپ کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمیں جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ ہم جو ہے جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں اللہ کی رحمت سے. اور جہاں تک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جنت میں جائیں گے، تو بالکل اہل بیت جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اہل بیت جائیں گے جن کے اپنے اعمال بھی اچھے تھے. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھلے ہی اہل بیت سے تھے لیکن ان کے جو اعمال تھے وہ بھی کم نہیں تھے. اہل بیت کا ہونا، اہل بیت کی نسبت اور پلس ان کے اعمال جب دونوں ملے، جب دونوں کی سینرجی ہوئی تو انہوں نے مطلب جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے، اور حضرت فاطمہ ہی جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اللہ کے اذن سے. تو اہل بیت ہونا تبھی کام آئے گا جب جو ہے وہ ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے ابو لہب. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، لیکن اس کے خلاف آیت نازل ہو گئی کہ یہ جہنم میں ہے، اس کی بیوی جہنم میں ہے، کیونکہ اس نے جو حرکتیں کی ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اس نے ایک لونڈی آزاد کی تھی، سویبہ نام تھا اس کا، اس کو آزاد کیا تھا اور خوشی میں، اور یہ اتنا خوش ہوا. اور یہاں پہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دیا تو ہمارے عذاب میں بھی تخفیف ہو جائے گی، تو اس کو آزاد کیا تھا. اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب بعثت ہوئی تو اس نے جو ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے اس کے بیٹوں کی جب شادی لگی ہوئی تھی، اس نے شادی توڑ دی اور ایک سے ایک پریشانی کھڑی کرتا تھا یہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ تبت یدا ابی لہب وتب جو آیت ہے وہ
نازل ہوئی اور یہ جہنمی ہوا، تو اہل بیت کی نسبت کہاں کام آئی؟ تو اہل بیت کی نسبت بھی تبھی کام آئے گی جب اس بندے کے، اہل بیت کی اس بندے کے اعمال اس طریقے کے ہوں گے۔ حضرت حسن، حضرت حسین صرف اس وجہ سے جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آل ہیں، نہیں، وہ آل ہیں، وہ بھی نسبت کام آئے گی، پلس ان کے جو اپنے اعمال ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے جانیں دی ہیں، دونوں لوگوں نے اپنی اسلام کی جو ہے وہ خدمت کری ہے انہوں نے اپنی جانیں دے کر، تو اس لیے جو ہے وہ اہل بیت جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کے بنسبت، اور ان کی نسبت بھی کام آئے گی، دونوں ایڈ اپ ہوں گے پھر جائیں گے۔ ہم اگر چاہیں کہ ہم ویسے کام کریں تو ٹھیک ہے، ہمارے صرف کام ہی یاد آئیں گے، لیکن ہماری جو اہل بیت کی جو نسبت ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس وجہ سے وہ کام نہیں آئے گی، تو ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ پائیں گے جس لیول پہ اہل بیت پہنچیں گے، پرووائڈڈ وہ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، صراط مستقیم پہ چلیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if anyone pursues a path in search of knowledge, Allah will thereby make easy for him a path to paradise, and he who made slow by his action will not be hastened forward by his lineage۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے لیے، جو علم کے لیے جو دوڑے گا، جو محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور جس نے اپنے اعمال کو ہلکا کیا، اپنے اعمال کو کم کیا، اپنے اعمال میں جو سستی برت گیا، تو اس کی نسبت جو ہے، اگر اس کا باپ جنتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا بھی جنتی ہوگا، نہیں، اس کا باپ، اس کی نسبت، اس کے باپ کی نسبت جو ہے وہ اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو ہمیں بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہم دین پر چلیں اور ہمارے لیے جنت جانے کا راستہ آسان ہو، اور جو ہے ہم معصیت سے بچیں۔ اور یہ حدیث جو ہے آخری والی، یہ جو ہے یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، تو نسبت تبھی کام آئے گی جب آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، بغیر اعمال کے نسبت کام نہیں آئے گی۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی جنت جائے گا یا عورت جنت جائے گی، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گی، اور اس میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کا جنت پکا ہے، جن کی بشارت ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت جائیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا قیامت والے دن کیا ہوگا۔ تو ایک انسان نے، ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اللہ کے اذن سے ہی جنت جائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے اذن سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے اذن اگر شامل حال ہوگا، اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی، پلس آپ کے جو ہے اعمال اچھے ہوں گے، اور اس پہ چاند تب لگ جائے گا جب آپ سید ہوں گے، جب آپ اہل بیت سے ہوں گے۔ تو جتنے سید یہاں ہیں وہ سارے اہل بیت سے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے سید جو ہیں وہ جنت چلے جائیں گے۔ عموماً جو ہے اکثر سید یہ کہتے ہیں کہ میری امت میں، اپنے لوگوں کے آپس میں بولتے ہیں ہماری امتی ہیں، ہمارے امتی ہیں، ایسا نہیں ہے بھئی۔ آپ کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ملا ہے، لیکن آپ کا ایڈڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ تبھی کارگر ہوگا جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، جب آپ کے پاس کی ہوگی۔ جیسے سافٹ ویئر میں ہوتا ہے نا، جب تک آپ کے پاس کی نہیں ہے تو آپ کا جو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، تو وہ جو کی جو ہے وہ آپ کی ہے، اس کے لیے پیمنٹ کرنی ہے، اور پیمنٹ کیا ہے؟ وہ پیمنٹ آپ کی جو ہے محنت ہے، آپ کا جو صراط مستقیم چلنے والی کوشش ہے، آپ نے جو دین کے لیے پیسہ خرچ کیا، دین کے لیے وقت لگایا، دین کے لیے محنت کری، دین کے لیے انرجی لگائی، اسٹرینتھ لگائی اپنی، تو وہ آپ کی جو کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سافٹ ویئر میں پہنچے، تو جو آپ کی جو ڈسکاؤنٹ آپ کو ملا، ڈسکاؤنٹ کوپن جو ملا، آپ نے جو اس کا کوڈ ڈالا، وہ آپ کی جو ہے وہ اہل بیت کی نسبت ہے، اور اہل بیت کی نسبت اور یہ ڈسکاؤنٹ، بلکہ پھر آپ جو ہے وہ سافٹ ویئر کو اچھے سے یوز کر پائیں گے، آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا،
اور آپ جنت چلے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی اس دن ایسے ہی ہوگا۔ تو اہل بیت کی نسبت تبھی کام آئے گی جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے۔ واللہ عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔